الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عید الاضحیٰ نصیب فرمائی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع جو تھا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کی۔ عزیزان گرامی قدر احباب، انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ انبیاء علیہم السلام میں بعض انبیاء اولو العزم کہلاتے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر وہ ہیں جنہیں باقی انبیاء کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ انہی اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک دو جمعوں سے آپ سنت ابراہیمی کے بارے میں سن رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل کی مکمل ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اور بھی ایسے پہلو ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان پہلوؤں کو اپنانے کی کوشش کریں تو دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنایا اس چیز پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے علاوہ چند اور بھی پہلو ہیں زندگی کے۔ جس طرح ہم نے اس اہتمام کے ساتھ قربانیاں پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، اسی طرح میرے بھائیوں ہم مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو چند پہلو ہیں
ان میں سے پہلا پہلو ہے میرے بھائیوں، وہ ہے شرک سے بیزاری اور توحید پر قائم رہنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا وصف اور پہلا مقصد ہے میرے۔ اور آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے شرک سے بیزاری کی اور توحید پر کیسے قائم ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر شرک و بدعات کو چھوڑ کر ایک توحید کے اوپر ہم نے قائم ہونا ہے۔ توحید میرے بھائیوں ایسی چیز ہے کہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے توحید کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ایک تھا اور ایک رہے گا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہمارے تبلیغی حضرات ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنا ایک عقیدہ بنانا ہے توحید والا۔ اور جو شخص توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپناتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک والے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے جو مشرک ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ دور والی ایک واضح طور پر گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ختم کر دوں۔ شرک ایسی چیز ہے میرے، اگر شرک کے ذریعے ایک نبی کے عمل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں جو کہ معصوم ہے، جس سے گناہ تک صادر نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی، تو ہم پھر کس کھیت کی مولی؟ تو ہم نے شرک سے بچنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پہلو شرک سے بیزاری اور توحید پر قائم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے میرے بھائیوں، وہ ہے آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پے در پہ آزمائشیں آئی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا، ان آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوئے میرے بھائی۔ والد کو توحید کی دعوت دی، والد نے گھر سے نکال دیا، کتنا بڑا امتحان ہے۔ بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، بادشاہ وقت سزا مقرر کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگ بھی دھتکار دیتے ہیں۔ پھر اس پر بھی بس نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بھی بڑی آزمائش آئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا بھروسہ، ایسا توکل، کہتے ہیں آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی زبان سے یہ جاری تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی، میرے لیے اللہ ہی کافی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جلاوطن ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ یہ آزمائش، اس سے بڑی آزمائش کیا؟ 80-84 سال کی عمر میں بیٹا ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا نوازتے ہیں، اتنا محبوب ترین بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو، اس بیوی اور بیٹے کو ایک بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش! اور اس پر بھی، اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہے کہ اسی بیٹے کو اب ذبح کرو۔ دیکھیں
بیٹے کو بندہ گولی تو مار سکتا ہے، زہر تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے گلے پر چھری کبھی بھی نہیں چلا سکتا، بہت مشکل ہے چھری چلا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی، اس آزمائش میں بھی کامیاب۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سبق سکھاتا ہے میرے بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر پے در پہ آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لایا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیں گے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش جو ہے ہمیشہ عذاب ہی ہو۔ کنز العمال کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اذا احب قوما، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کسی سے محبت کرتے ہیں تو ابتلاہم، انہیں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ فمن صبر فلہ الصبر، جس نے صبر کیا اس کے لیے صبر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے صبر کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ ومن فزع فلہ ومن جزع فلہ الجزع، جس نے جزع فزع کی اس کے لیے پھر جزع فزع ہی، چیخ و پکار کی، ہائے میں مر گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، لوگوں کے سامنے روتا پھر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ تفسیر منیر کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ واللہ عز وجل یبلو عبدہ بالصنع الجمیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار انسان کو اچھی چیزیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اچھا گھر دے دیا، آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خوبصورت گاڑی دے دی، آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اولاد دے دی، آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خوبصورت جوانی دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے میرے بھائی۔ کس چیز پر آزما رہا ہے؟ لیمتحن شکرہ، تاکہ اس کے شکر کا امتحان لے لے کہ میں نے اپنے بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس پر شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بندے کے اوپر پے در پہ نعمتیں کی ہیں، وہ کیا شکر بجا لاتا ہے۔ وَيَبْلُوهُ بِالْبَلْوَى الَّتِي يَكْرَهُهَا، اور کبھی کبھار کسی انسان کا امتحان اس طرح لیا جاتا ہے کہ اس کو مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسی مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس کے ناپسند ہوتی ہے۔ لِيَمْتَحِنَ صَبْرَهُ، تاکہ وہ اس کے صبر کا امتحان لے لے کہ میری طرف سے نعمتیں آئی تھی، اب میری ہی طرف سے مصیبت آئی ہے، یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے میرے بھائی۔ جس شخص نے یہاں پر صبر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا اپنی آزمائش کے اندر۔ اور جو شخص یہاں پر آ کر جزا فضا شروع کر دی، آہو بکا کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیا اس نے مصیبتوں کے اوپر، تو امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوے کرنے شروع کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات لکھی ہے تفسیر بغوی کے اندر، فرماتے ہیں عجباً للمؤمن، مومن کے لیے تعجب ہے، ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر، جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، جب کبھی اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بھی حمد اللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ صبر، اس پر صبر کر لیتا ہے۔ ایسے مومن کے لیے تعجب ہے، تعریف کی جا رہی ہے ایسے مومن کی میرے بھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْمُؤْمِنُ يُوجَرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ، مومن کو ہر کام کے اندر اجر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حتیٰ یوجر فی اللقمہ، حتیٰ کہ اس لقمے کے اندر بھی اجر دیا جاتا ہے، یرفعها الی فی امراتہ، جو وہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایک درجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس بندے کے ایسے اعمال نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ اس مصیبت میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بلند درجات عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں میرے بھائی۔ کبھی ہمیں مصیبت میں ڈال کر اجر دیتے ہیں، کبھی خوشی دے کر ہمیں اجر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں میرے بھائیوں، مختلف۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا، آزمائشوں میں کامیاب۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما بردار، مکمل طور پر فرما بردار تھے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر تم نے پیٹھ پھیر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری پیروی کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کر لی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لی۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، چند فرشتے آئے، فرشتوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ آنکھیں سوئی ہوئی ہے، والقلب یقظان، دل جو ہے وہ جاگا ہوا ہے، یعنی انبیاء کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء مکمل طور پر نہیں سوتے ہیں، انبیاء کا دل پھر بھی جاگا ہوا ہوتا ہے، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں انبیاء کی۔ اور اسی طرح آپس میں گفتگو کر رہے ہیں فرشتے، کیا فرماتے ہیں؟ فقالوا، ان فرشتوں نے کہا فالدار والجنہ، ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے، یعنی لوگوں کا مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ والداعی محمد، اور اس گھر کی طرف دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو تیسرا پہلو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا۔ تیسری چیز ہے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ سورۃ النحل کے اندر آتا ہے شاکرا لانعمی، وہ اس کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والے تھے، شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی گئی ہیں، ان گنت نعمتیں کی گئی ہیں، ایسی نعمتیں جن کا ہمیں پتہ تک بھی نہیں ہے۔ بعض نعمتیں تو ایسی ہیں وہ واضح ہیں، ہمیں پتہ چل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ تک بھی نہیں۔ ہر سیکنڈ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں میرے۔ نعمتوں کے جو ہے 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کریں میرے بھائی۔ احساس کس طرح کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں۔ اور دوسرا درجہ نعمتوں کا یہ ہے میرے بھائی کہ ہم ان نعمتوں کے اوپر زبان سے ناشکری کے کلمات نہ نکالیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، نعمتوں کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان کے اوپر ناشکری کے کلمات ہو رہے ہیں، ہر وقت ہر ٹائم وہ ناشکری کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا درجہ نعمتوں کا یہ ہے کہ زبان سے ناشکری کے کلمات ہم نے ادا نہیں کرے۔ اور تیسرا درجہ نعمتوں کا یہ ہے کہ ہم نے عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ ایک تو زبان سے شکر ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، ایک عملاً شکر ہے۔ عملاً شکر کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ عملاً شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا دے رہا ہے،
پینے کے لیے ہمارے لیے وافر مقدار میں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے کی ہر طرح کی نعمتیں ہمارے لیے دی ہوئی ہیں، دنیا وما فیہا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے میرے، ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کتنا لپک رہے ہیں، ہم نے اپنا آپ کتنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیش کیا ہے میرے۔ کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھا کر ہم پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے، کروڑوں نعمتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعمال کر کے ہم پھر بھی قرآن مجید کو تلاوت کے لیے نہیں کھولتے۔ بے انتہا نعمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم استعمال کر کے ہماری زبان سے کلمہ شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر ہم شکر کریں، اور جو شخص شکر نہیں کرے گا، ناقدری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا میرے بھائی، چھین لے گی وہ ذات نعمت۔ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، میں تمہارے لیے ڈبل کر دوں گا، اس نعمت کو بڑھا دوں گا تمہارے لیے یہ نعمتیں۔ اور نعمتوں کو کھا جانے والی چیز کون سی ہے میرے بھائی؟ گناہ جو ہے یہ نعمتوں کو کھا دیتا ہے۔ جو شخص گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں چھین رہا ہوتا ہے۔ جتنا وہ گناہ میں آگے جا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ اور جتنا کوئی بندہ اطاعت و فرمانبرداری کے اندر آگے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ شکر گزار بندہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے مہمان نوازی۔ بڑے مہمان نواز تھے میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام۔ دنیا کے اندر جو مہمان نوازی کا رواج لانے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دو شخص آئے، در حقیقت وہ فرشتے تھے، انسانی شکل کے اندر آئے۔ اب کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا۔ اب تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، ان کے لیے ایک بنا ہوا بچھڑا لا کر پیش کر دیا۔ کیسا مہمان ہے، نہ جان نہ پہچان، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، اور ان کی مہمان نوازی کیسے کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ایسی مہمان نوازی جو آج ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نہیں کرتے۔ آج تو ہم مہمانوں کو ٹال دیتے ہیں میرے بھائی، خاص طور پر مہمان کھانے کے ٹائم میں آ گیا تو ہمارے چہرے کے اوپر 12 بج جاتے ہیں، مہمان اس ٹائم کیوں آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ مہمان نواز تھے میرے بھائی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مہمان نواز تھا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا کتنا بڑا مسلمان، کیا کافر مہمان بھی آ جائے اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت تھی کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی بھی شخص مل جاتا اپنے ساتھ پکڑ لیتے، بٹھا لیتے کھانے پر۔ تو کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی ساتھ کھانے والا نہیں ہے، باہر نکلے تو ایک بزرگ جا رہے ہیں، ایک بڑی عمر کے بابا جی جا رہے ہیں، ان کو پکڑا لایا اور کہا بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ تو اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اٹھا دیا۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم، میں نے آج تیرے پاس پہلی دفعہ مہمان آیا، اس نے تیری بات نہیں مانی ہے، تو نے اسے کھانا نہیں دیا ہے، یہ شخص تو 80 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں اسے رزق دے رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، اس جو بڑی عمر کے بوڑھے شخص تھے اس کو تلاش کرتے ہیں، واپس لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں میں تب تک آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ مجھے وجہ نہ بتا دیں کہ آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وجہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو میں نے واپس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ابراہیم، کیسے آپ اس شخص کو کھانا نہیں دے سکتے ہیں جس نے آپ کی پہلی دفعہ بات نہیں مانی ہے؟ میں تو اسے 80 سال سے روزی دے رہا ہوں، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ شخص جب یہ بات سنتا ہے فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جاتا ہے۔
مہمان نواز تھے میرے بھائی، بہت بڑی صفت ہے مہمان نوازی میرے بھائیو، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں۔ اسی طرح میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے بیت اللہ کی تعمیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بذات خود اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ مل کر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسجدوں کا کام ہو ہمیں اس تعمیر کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، خود اینٹیں اٹھا کر دے رہے ہیں۔ مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی ہے، خود تعمیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ بہت عظمت والا کام ہے میرے بھائی، انبیاء کا کام ہے یہ میرے بھائی۔ تو جہاں کہیں مسجد کی تعمیر ہو اس کے اندر ضرور حصہ ڈالیں۔ ضروری نہیں ہے لاکھوں کے اندر آپ حصہ ڈالیں، حسب توفیق جتنا آپ سے ہو سکے مسجدوں کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا کریں میرے بھائی۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انسان تو بھول جاتا ہے اس اینٹ کو جو مسجد میں دی ہوتی ہے، لیکن اس کا ثواب اسے تا قیام قیامت ملتا رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس چیز کو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، صاف کر دو، پاک کر دو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گھر کی صفائی میرے بھائیو بہت ایک عظیم ترین کام ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ اخراج اللمامۃ، یعنی مسجد کی صفائی کرنا جو ہے یہ مہور حور العین، یہ بندہ گویا کہ جنت کی جو حور ہوتی ہے اس کی مہر دنیا میں ادا کر رہا تھا۔ جو شخص دنیا کے اندر مسجد کی صفائی کرتا ہے گویا کہ وہ جنت میں اسے ملنے والی جو حور ہوتی ہے اس کی مہر جو ہے وہ دنیا میں ادا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، تو اچانک کیا ہوا، وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رات کے وقت اس کا جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ صبح جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا جو صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو چکی ہیں، تو صحابہ کو لیا، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں پر جنازہ پڑھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اکرام ہے میرے بھائیوں مسجد کی صفائی کے لیے۔ تو مسجد کے جو خادمین ہوتے ہیں یا مسجد میں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے اس چیز کا موقع۔ اسی طرح میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل کرنا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ ایسا توکل کرنا چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے توکل کیا تھا کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ، اللہ پر توکل کیا، اللہ نے سمندر کو چیر دیا۔ ایسا توکل کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ نظر رکھتے تھے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوتے ہیں کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہر کام کے اندر میرے بھائی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر میرے بھائی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو تھے میرے بھائی، میرے بھائیوں۔ ان کو اگر ہم اپنائیں گے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔